إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نموت إن شاء الله تعالى من الآمين آمين 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 يا رب العالمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المعجل إلى الله أحمد بن مسعود سيدنا أحمد المقدم محمد علي بن عبد الله وعلى أبي بكر صلى الله عليه وسلم وعلى درجاتهم في الجنة وأن يعين عليهم بركة وصفان وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سيدنا قطب المرشد وتربة البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب والرسول وإبراهيم أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعين علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أتابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أن الله يحفظ الحمار والزوار والمسافرين من المسلمين بالبر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين ظالمين محفوظين مرزوقين بخير ولطف وعافية إلى حضر روحانية والجسدية Bapak Muhammad إلى Bapak Saifullah إلى روحانية Ibu Nurhani binti Haji Badro إلى روحانية Ibu Yanti Nofila binti Haji Guntur الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن
ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمؤمنين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين آمة ونية حسن الخاتمة عند الموت بعافية وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تتكس عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تتكس عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تتكس عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله رضي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والmuslimin. Yang baca, yang mau berangkat umrah ngikutin ya. Kita minta perlindungan dari Allah. Ya amanal khaifina aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifina aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifina aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doanya sekalian aja kali ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf masih ada waktu. Saya memang mohon maaf ya Ustaz Rohaya, nanti mungkin 9:30 baru kita mulai baca makabannya. Saya karena memang tuan rumah ini nih, ada ini nih, mau baca manakib sedikit, paling saya ambil pasal-pasal seperti ya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf karena memang acara ini di setting atau diniatkan oleh tuan rumah untuk ada pembacaan. Tadi ada Ratibul Haddad, ini ada manakib Syekh Muhammad Saman. Kita sambil ngaji aja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadratis Syekh al-Wali Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده من اصطفاه من عباده من شاء بالولاية. Memuji akan Allah Ta'ala yang memilih daripada segala hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi waliullah. وخصه بحمل أسراره وجذابه منه إليه بسائر العناية. Dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menangguhkan segala rahasia dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Wa ashkuru wa manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya min asrar rabbaniyah. Dan aku syukur akan Allah Ta'ala kan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Ibu yakin Syekh Muhammad Saman itu seorang wali? Udah searching, udah pernah baca kitabnya? Belum ya? Baik, saya mengutip dari kitab Manaqibus Sughra wa Manaqibul Kubra Al-Mu'allif Said As-Siddiq bin Umar Khan. Jadi Syekh Muhammad Saman itu adalah wali kutub yang hidup tahun 1700. Kita tahun berapa sekarang? 2025 ya. Tahun 1718 dan beliau adalah termasuk wali kutub. Ya, kita dengerin lagi pasalnya ya Bu ya. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnati mulbayyati saniyah. Yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi mengikut akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajadahu al-malaku fi qariyabi suri. Aku mohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sujud baginya oleh sekalian malaikat padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Allah Adam alaihi. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan nurnya sebelum diciptakan seluruh alam semesta. Ya Bu ya. Maka Masya Allah termasuk ini Syekh Muhammad Saman itu Bu wulida bil Madinah, lahirnya di kota Madinah, wa tuwfiya bil Madinah, meninggal juga di kota Madinah. Makamnya di mana? Di Baqi Gharfat. Jadi kalau ibu yang pada berangkat haji umrah di Baqi itu ada makam Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu ya Bu ya. Wa huwa min dzurriyyati Rasulillah, dan beliau dari keturunan Rasulullah, min habidati Hasan bin Ali, dari garis Hasan bin Ali atau Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti punyanya siapa? Siti Fatimah Az-Zahra. Berarti dari cucunya ya, jadi tahu tuh. Mohon izin Ustazah Isromiyah, selamat datang, ahlan wa sahlan. Saya juga ngambil pasalnya sedikit aja karena mau waktu. Wabah kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Al-Madani Khalifatul Syekh Saman radhiyallahu an. Ketahui oleh mai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manaqib aulia, yakni kebagusan aulia-aulia, turun beberapa rahmat. Dan aku lihat pula beberapa murid yang mengarangkan manaqib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian itu, sekedar pahamku yang bodoh. Wali kutub bilang dirinya bodoh, apalagi kita. Wali kutub merasa dirinya bodoh, apalagi kita yang jauh ibadahnya masih dari wali kutub. Benar apa kagak Bu? Maka kita banyak belajar ya. Aku himpunkan setengah keramat guruku Sayyid Syekh Saman radhiyallahu an al-jami baina syari'ati wa tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinah Rasul pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu. Ya, zaman dulunya tahun 1700-an itu Syekh Muhammad Saman adalah kuncen, penjaga pintu kubur baginda Rasulullah sallallahu.
tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah SAW tiada minta izin kepadanya, maka ziarahnya itu sia-sia. Maka ibu, kalau ibu udah sampai pelataran Masjid Nabawi, bagi teman-teman, bagi ibu, bapak yang akan berangkat, loh, jadi kalau kita nanti haji atau umrah, kan itu ada tuh yang viral tuh, ada bingkai tuh di depan pelataran Masjid Nabawi tuh. Itu dari situ udah kita assalamualaikum, maka apa? Rasul udah nyambut. Di dalam sholat kita itu baca apa? At-tahiyat kan ya? At-tahiyatul mubarakatus thayyibatun assalamualaikum. Nah itu adalah mukhatab bu, Anda, bahwa kita tahu bahwa Rasul itu hadir. Maka apalagi kita sampai di kota Madinah, sampai di pelataran aja udah assalamualaikum. Ya, termasuk kita nguluk salam kepada Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, begitu. Sekalipun zahirnya sama keadaan orang Syekh Muhammad Saman itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang fakir miskin, lagi bersuka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan thariqah dan hakikat, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya, hingga sampai ia kepada maqam mursyid. Itulah pekerjaannya dan kasih sayang kepada dunia dan benci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan bermusyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal. Tuh, wali kutub yang halal aja hati-hati. Kalau kita ada bakso comot, dikejar-kejar tuh bakso comot, janjian naik odong-odong. Ada bakso kolor hijau, dikejar-kejar, itu rasanya bagaimana bakso kolor hijau. Benar gak bu? Tapi kalau wali mah kagak begitu. Benar gak bu? Masya Allah. Dan tiada tidur pada malam melainkan sedikit riwayahnya apabila ditaruh kepalanya di atas bantal, maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit. Kalau kita tidur kagak pakai bantal, kagak, nyarinya pakai guling juga. Benar gak bu? Dan waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu hingga waktu subuh, lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunatul isyraq apabila sampai seperempat hari, maka bangkit sembahyang sunatul duha dan memanjakan ia akan puasa sunnah karena riyadhah yang supaya biasa, maka dikerjakannya semua itu di masa belum baliknya. Belum balik udah kayak begitu bu, sepanjang malam gak bisa tidur ibadah. Lah kita udah tua bangka masih enak banget tidur, benar? Bangun malam, bangun ngapain? Kecilin doang. Udah situ aja ke belakang enggak masih lega. Saat dari masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya, akan makan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu. Maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Ini namanya karomah. Kelebihan wali itu karomah. Kalau kelebihan nabi adalah mukjizat. Kelebihan nabi apa bu? Mukjizat. Kalau kelebihan wali karomah. Maka dilihat makanan itu, jangan engkau takut akan anakmu, jangan syak, sebenarnya anakmu itu wali Allah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu mengambil akan air, kemudian dipercikan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dingin itu. Dipercikin air biar kagak bisa tidur. Kalau kita bantal sama kasurnya dijemur-jemurin biar anget, biar pules tidur. Benar ya bu? Dah baru saya lengkap dah. Tuh satu aja dah karomahnya ya. Karena udah siang. Satu lagi. Dan setengah daripada keramahan
Dan setengah daripada keramatnya barang yang mengkhabarkan akan dia oleh Sayyid Muhammad Salih Syu'ab Dalam masih Al-Madani. bisa, Tatkala belakang. aku di Makkatul Musyarrafah, maka perempuan hendak beranak terlebih sangat sukarnya, padahal ketika itu tiada seorang dukun, maka sangat susah hatiku. Kemudian daripada sudah habis ikhtiarku, maka aku baca Fatihah kepada Tuan Syah Muhammad Saman radhiyallahu an hingga selesai dan membaca wa ja'ala min kulli dhaikin farajan wa min kulli hammin wa bala'in makhrajan. Ibu, zaman sekarang kita ikhtiarkan nih sebagai nenek, sebagai nyak, sebagai saudara, kita ikhtiarkan kalau udah bulannya udah mules-mules, bacain Fatihah kepada baginda Rasul, bertawasul kepada Rasul, kemudian kepada Syekh Muhammad sama. Ya Bu, diusap-usap, jangan dikit-dikit ke dokter, kata dokter ini mah jalan lahirnya sempit, udah ada di SC aja, di SC, diapain Bu? Ya Bu ya. Doanya apa? Ya ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min kulli dhaikin farajan wa min kulli hammin wa bala'in makhrajan. Yang sempit-sempit biar dilegain, biar keluar lapang tuh ya. Makanya kalau anak rumah katanya kalau lagi hamil tua suruh apa itu, comberan dikorek-korek biar lancar ya. Ya benar ya Bu? Saya kan ada di sini jadi saya tahu sama gitu. Saya juga bukan orang Belanda, orang sini. Ya. Kita lanjut ya. Maka aku hendak membaca yang kemudian daripada itu, maka tiba-tiba aku dan Rasul Muhammad SAW hadir di hadapanku lalu berkata, sebut dan ulangi akan dia 3 kali. Maka aku ulangi, maka beranaklah perempuanku itu dengan mudah, berkata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Dan maka cukuplah sebegini keterangan keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an bagi orang yang hendak mengambil berkahnya dan juga berkehendak yang lebih panjang, maka hendaklah melihat pada manaqibul kubra. Dan adalah ketika diperanakan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1189 hari Arbi'ah 2 hari di bulan Zulhijjah al-Mubarak, dan kuburnya dibakar berhimpun kepada kubur-kubur segala istri baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada tiap-tiap tahun dengan orang banyak serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah, apalagi dikerjakannya pada hari wafatnya, yaitu niscaya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat. Lagi disampaikan oleh Allah taala akan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirah. Ibu, saya membaca dari kitab Manaqibul Kubra bahwa orang yang membaca Syekh Manaqib Muhammad Saman itu, Syekh Muhammad Saman itu selain itu karumatnya adalah memberi syafaat kepada sab'ina alfan minan nas, 70.000 orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari 70.000 ini, mendapatkan karomah dari Syekh Muhammad Saman. Ya Bu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doanya, doa Arab belum ini? Doa Arab itu. Ya. Doa Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma natawakkal jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu bima yatawassalu ilaika wa bi alihi wa ashabihi dzakirina 'alaika mimman taliyat fi hadzal maqali athar wa la'an 'alal hadirin. Suwa aqmaruh an tuwaffiqana bil aqwal wal af'al li khususin niyyah wa tubaddil as-sayyi'ati al hasanah wa an tughfira ونور بمشكاة معرفتك حنادثة قلوبنا وتخفنا بألطفك الخفية عند نزول هادم اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند خلول الممات وكف عنا الجور والمظالم وأوقف علينا وقف الجود والمكارم ومدنا اللهم بأنفس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وأدخلنا في سلك جاهه العظيم وبينا بمحبته جنات النعيم وانشرنا علينا بيقين عن الماوي وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المعارف وامنحنا
بنفحة ذكرك وذكره الجميل وخرجنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالدي وأهلي والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالأحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البرارة الكرام ما أسقط ظلم لسماع ذكر الكمال العلام وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا واسعا عظيما ومغفرة ومزيدا إن ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظمة سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا ترضى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وحتى خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وأيها بكما فيك وأمانك وعنادك وجودك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك ربي شر قدير اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة والهال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بك مع صلاة ذلك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا الثمرات والصالحين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Umi. Saya mohon maaf pribadi ya Boy ya. Al-Faqir, Al-Dhaif, mohon maaf mungkin ada kesalahan dalam menghafal huruf atau membaca doanya. Saya atur minkum al-afwa, nastaghfirullahaladzim li wa lakum. Semoga apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita teriring buat saudara-saudara kita yang akan berangkat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ustaz Lela yang telah memimpin pembacaan tahlil. Semoga para ahli kubur mendapatkan kelapangan alam kuburnya selamat hidup. Dan dijadikan alam kubur yang indah bagikan pada segala dunia di jannah. Semoga niat Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh dimudahkan, dilancarkan. Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga dari pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Fatur Rahman. Pada beliau kami persilakan.
إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Kacamata. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار Panas ya. وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم
Sadaqallahul Azim. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Haji Fatur Rahman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Rencana Jenderal Dunia Pembacaan Suci Marhaban Ketua Talbiyah yang akan dipimpin oleh Ustaz Rohaya dan beserta Majelis Alim Al-Shifah menuju pulang. Di sini. Bila lewat kanan dia.